بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نابالغ بچے کا مال امانت کے طور پر سرپرستوں کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بچہ نابالغ ہے اور وہ مالدار ہے لیکن وہ مال سرپرستوں کے پاس ہے تو اب اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے۔ اس مال سے سرپرست اگر زکوٰۃ نکالنا چاہیں اور بچے کی طرف سے ادا کرنا چاہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جو نابالغ ہو۔ حکومت کے لیے نابالغ بچے کے جمع شدہ مال سے زکوٰۃ کاٹنا جائز نہیں۔ اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو وہ ظالم اور غاصب ہوگی۔ حکومت کے پاس نابالغ بچے کا اکاؤنٹ ہے، اس میں کچھ مال ہیں، اور جیسا کہ بینکوں کی عادت ہے کہ وہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں اکاؤنٹ ہولڈرز کی، تو اگر وہ اکاؤنٹ ہولڈر بچہ ہے تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا حکومت کے لیے، بینک کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو غاصب اور ظالم متصور ہوں گے۔ جب بچہ بالغ ہو تو بلوغ کے وقت سے نصاب کے سال کی ابتدا ہوگی۔ اس دن سے قمری چاند کے حساب سے 1 سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔ جب بچہ بالغ ہو جائے تو جو ہی بالغ ہوتا ہے اسی وقت سے اس کا سال شروع ہوگا، اور جب سال کی ابتدا ہوگی تو چاند کے حساب سے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ڈاکٹری فیس: اگر مریض غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے تو ڈاکٹری فیس سے زکوٰۃ ادا کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹری فیس وغیرہ مستحق کی زکوٰۃ مریض کے ہاتھ میں دے دی جائے تاکہ قبضہ ہو جائے، پھر اس سے لے کر ڈاکٹر کو فیس کی بابت دے دیں، یا مریض کے گھر والوں کو زکوٰۃ کی نیت سے دے دیں تاکہ وہ فیس جمع کرا دیں۔ مریض غریب ہے اور اس کو کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس سے تاکہ وہ ڈاکٹر کی فیس ادا کر دے، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کی کہتے ہیں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو فیس ہے وہ مریض کے ہاتھ میں دے دی جائے اور مریض کو اس کا مالک بنا دیا جائے، پھر وہ خود مریض ڈاکٹر کو وہ فیس ادا کر دے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا اگر مریض کو نہیں دیتے لیکن مریض کے جو لواحقین ہیں، وہ رسا ہیں، گھر والے ہیں، ان کو یہ رقم زکوٰۃ کی نیت سے دے دی جائے تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کر دیں، فیس ادا کر دیں ڈاکٹر کی، تو یہ ٹھیک ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسپتال والے زبانی یا تحریری طور پر مریض کے وکیل بن جائیں، پھر جتنی ضرورت پڑے ہسپتال والے زکوٰۃ کی مد سے وکیل کے طور پر خرچ کریں۔ دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زبانی طور پر یا تحریری طور پر ہسپتال والے مریض کو یہ کہیں کہ ہم تمہارے وکیل بن جاتے ہیں اور تمہاری طرف سے ہم پھر فیس ادا کر دیں گے، تو ان وکیلوں کو، ان اسپتال والوں کو پیسے اگر دے دیے جائیں اس طرح کہ وہ اسپتال والے مریض کے وکیل بن جائیں اور تاکہ وہ فیس ادا کر دیں، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ڈاکو نے زکوٰۃ کی رقم چھین لی۔ کسی مدرسے کے ذمہ دار کو زکوٰۃ کی رقم دی اور راستہ میں ڈاکو نے اس سے زکوٰۃ کی رقم چھین لی، تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں، اس میں کچھ تفصیل ہے۔ اگر مدرسہ کے ذمہ دار نے رقم کی حفاظت کرنے میں کوتاہی نہیں کی، اس کے باوجود ڈاکو نے رقم چھین لی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور ضمان بھی نہیں آئے گا۔ زکوٰۃ اس لیے ادا ہو جائے گی کیونکہ یہ مستحق طلباء کا نمائندہ ہے، اگرچہ وہ رقم مستحق طلباء کو نہیں پہنچی، جیسا کہ بیت المال کے نمائندہ کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، چاہے وہ رقم بیت المال تک نہ بھی پہنچی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، بیت المال والے کی وصولیابی پر زکوٰۃ کی رقم لیتے ہی تطہیر ہو گئی، یعنی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور ضمان اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ اس نے حفاظت میں کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ مطلب یہ ہوا، مدرسہ کا ناظم ہے، ذمہ دار ہے، زکوٰۃ کی رقم لے کر آ رہا تھا طلباء پر خرچ کرنے کے لیے، راستے میں ڈاکو نے اس سے وہ زکوٰۃ کی رقم لے لی، تو کیا زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ تو اس میں کچھ تفصیل ہے کہ اگر مدرسہ کے اس ناظم نے، اس ذمہ دار نے مکمل حفاظت کی، اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، اس کے باوجود ڈاکو نے وہ رقم چھین لی ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگرچہ وہ طلباء تک نہیں پہنچے گی اور اس کا وہ ضامن بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو مدرسے کا ناظم ذمہ دار ہے وہ اس رقم کا اب ذمہ دار بھی نہیں ہوگا کہ اپنی جیب سے وہ خرچ کرے۔ تو یہاں پر 2 دعوے ہیں، ایک دعویٰ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ مدرسے کا وہ ذمہ دار اب ضامن بھی نہیں ہوگا۔
زکوٰۃ تو اس لیے ادا ہو گئی کیونکہ یہ ناظم، یہ ذمہ دار مستحق طلباء کا نمائندہ ہے، اور نمائندہ کو جب وصول ہو جائے کچھ تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ جیسے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان سے مال لے لیں صدقہ کے طور پر، تطہرہم کہ آپ وہ جو صدقہ ہے وہ ان کو پاک کر دے یا آپ ان کو پاک کر دیں۔ تو اس صورت میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی وصول یابی سے ہی فوراً وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ آگے بیت المال تک اور مستحق طلباء تک وہ بات پہنچے یا نہ پہنچے، اس صورت میں اس کا کوئی ضمان نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اور دوسرے دعویٰ کی دلیل یہ ہے، دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ مدرسے کا جو ناظم ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ذمہ دار اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ تو امانت دار ہے، اور جو امانت دار ہوتا ہے اور وہ حفاظت میں کمی اور کوتاہی بھی نہیں کرتا تو اس کے ذمہ کچھ لازم نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر حفاظت میں کمی اور کوتاہی کی ہے، مثلاً رات کو رقم لے کر آ رہا ہے یا پرخطر علاقے سے جا رہا ہے، یا راستہ میں ناآشنا لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، یا رقم کو اس طرح رکھا ہے کہ باہر کے لوگوں کو نظر آتا ہے، یا نکلنے سے پہلے رقم کے بارے میں کسی سے تذکرہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان صورتوں میں ضمان آئے گا۔ یہ جو ایک صورت گزری کہ یہ ذمہ دار کہ نہیں ہوگا، تو ذمہ دار نہیں ہوگا، اس کی صورت تو پہلے بیان ہو چکی کہ اس نے کمی اور کوتاہی نہیں کی حفاظت میں، تو اب یہ اس لیے ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ صورتیں بیان کرتے ہیں جس میں وہ ناظم اور ذمہ دار اس مال کا جو ڈاکو نے اس سے چھینا ہے ذمہ دار ہوگا، ضامن ہوگا۔ وہ کمی اور کوتاہی کرتا ہے، مثلاً رات کو رقم لے کر آ رہا ہے، وہ راستہ پرخطر ہے، یا راستہ میں ناواقف لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھا وقت گزارا، یا رقم اس کے پاس اس طرح ہے کہ باہر سے نظر آ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، یا وہ اپنے سفر پر نکلنے سے پہلے رقم کے بارے میں کسی کو بتا دیتا ہے، تو ان صورتوں میں ضمان آئے گا، اس لیے کہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ ڈائمنڈ، اگر ڈائمنڈ تجارت کے لیے نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر ڈائمنڈ تجارت کے لیے ہیں تو سالانہ قیمت فروخت سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ ڈائمنڈ جو ہیرے ہوتے ہیں تو ان میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے تو تفصیل ہے کہ وہ ہیرے تجارت کے لیے اس کے پاس ہیں یا بغیر تجارت کے ہیں، ویسے ہیں اس کے پاس۔ اگر تو ویسے ہیں، بغیر تجارت کے ہیں، تب تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ تجارت کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں تو اس صورت میں سال گزرنے پر سالانہ قیمت فروخت سے اس کی جو قیمت فروخت ہے اس لحاظ سے 2.5% زکوٰۃ لازم ہوگی۔